جزاک اللہ زندہ باد. خدا زندہ مرحمت رکھے ان تمام عقیدتوں کو اور سننے والوں کو اور سنانے والوں کو. یقیناً قبلہ و کعبہ کتنے مختصر الفاظ میں اور کتنی جامع اور کتنی وسیع اور کتنی طویل مفہوم رکھنے والی تقریر آپ حضرات کی پرعقیدت سماعت میں پہنچا گئے. یقیناً بہت چیزیں دن رات ہمارے مشاہدے میں ایسی ہیں کہ ان کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، مگر ان کے فیض برابر جاری رہتے ہیں. میں آپ سے ہم کلام ہوں، میری آواز آپ سن رہے ہیں، اس کا یقین ہے کہ آواز ہے لیکن آپ دیکھ نہیں رہے. یہ ہوا چلتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. اسی پس منظر میں اسی اگر ایمانی حرارتوں کو آپ تازہ رکھیں گے انشاءاللہ نظمی سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ نے نثری قصیدہ قبلہ و کعبہ سے بارگاہ مولا میں سماعت فرمایا، تو ایک مصرع حاضر کرتا ہوں اس پوری تقریب کے پس منظر میں اور وہیں سے بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں کہ ردائے شب میں اگر امام ایک لمحہ بھی ہم پر سے نظر ہٹانے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور ہمارا وجود ان کے وجود کا یقین ہے کہ ردائے شب میں یہ سورج سمٹ کے سو جائے. ردائے شب میں یہ سورج سمٹ کے سو جائے. آپ حضرات کی توجہ فرمائیں گے کسی قابل مصرے ہوں تو دعاؤں میں یاد رکھنا. ردائے شب میں یہ سورج سمٹ کے سو جائے، شعور راہ کی تاریکیوں میں کھو جائے. شعور راہ کی تاریکیوں میں کھو جائے اور نہ باٹے روشنی غیبت سے کر تیرا وارث، یہ کائنات اندھیروں میں غرق ہو جائے. یہ کائنات اندھیروں میں غرق ہو جائے. اور جب یہ واقعی امام جب آئیں گے تو بدکار لوگوں کا جو حال ہوگا وہ بھی 4 مصروں میں سماعت فرمانے. کوئی طویل تمہید کی اور درمیان میں کوئی مصر ہونے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یہ 4 مصرے کی سماعت فرمانے اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جفا پرست سروں سے غرور نکلے گا. قبلہ دیکھیے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمانے. جفا پرست سروں سے غرور نکلے گا. آپ تمام حضرات میرے ساتھ شریک ہو جائیے. جفا پرست سروں سے غرور نکلے گا. جفا پرست سروں سے غرور نکلے گا اور ہمیں یقین ہے اندھیروں سے نور نکلے گا. اور ہے آنے والا ابھی وارث ابو طالب، یہ شب گزرنے پہ سورج ضرور نکلے گا. یہ شب گزرنے پہ سورج ضرور نکلے گا. اور دیکھیے حضرات، آج کی یہ ہماری مقدس محفل اور پرنور محفل اور اس کارمان نکھن نور کو اپنی رہنمائی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رواں رکھیں گے. میرے برادر عزیز، ہندوستان کی محافل کے مشہور اور معروف شاعر بھی اور ناظم بھی اور مولوی بھی، یقیناً ان کی سرپرستی میں یہ محفل اپنی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہوئی اپنی منزل کی طرف گامزن رہے گی. یہ 4 مصرے ان کے استقبال میں حاضر کرتا ہوں آپ حضرات کو اس دعا کے ساتھ کہ دیکھیے شعر کہے جاتے ہیں کہ عریضے لکھتے ہوئے بہت دن ہو گئے. میں نے اس میں ذرا سی بات کرنے کے کہیں تک پہنچ سکتا ہوں میں آپ کے رام تک تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. قبلہ ذرا توجہ کا تعلیم تمام حضرات کی مصروں کے لیے سماعت فرمانے کہ ذرّی خبا نہ قوت گفتار چاہیے. ذرّی خبا نہ قوت گفتار چاہیے، دراصل قلب سینے میں دیندار چاہیے. دراصل قلب سینے میں دیندار چاہیے. اور ہر جیسی ایک طرف ہو تو کافی ہے التجا. اس در پہ کب عریضوں کا انبار چاہیے، اس در پہ کب عریضوں کا انداز چاہیے. تو حضرات اسی جذبہ ایمانی اور اسی حقیقی طور کے ساتھ آپ اس محفل کو سماعت فرمائیں گے. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے برادر عزیز عالی جناب نصیر آدمی کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور اس کاروان نکت حضور کو اپنی رہنمائی میں حسن خوبصورتی کے ساتھ رواں رکھیں. آپ حضرات کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ. حاضرین محفل سلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا اور مسلح کے نام سے جو رحمان کی ہے اور رحیم کی. الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے، الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے میری زباں کو اپنی ثنا تک رسائی دے. الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے میری زباں کو اپنی ثنا تک رسائی دے.
دنیا کو تیرا نقطۂ آخر ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ نقطۂ اول دکھائی دے۔ دنیا کو تیرا نقطۂ آخر ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ نقطۂ اول دکھائی دے۔ وہ نقطۂ اول، وہ نور اول، وہ بشر اول، وہ خلق اول، وہ خلق اول، وہ پیکر اول، وہ کمال اول، وہ جمال اول، وہ کلک اول، وہ قلم اول، وہ ذات اول، جسے پروردگار عالم نے اپنے کمالات کا مظہر بنا کر اس دنیا کے حوالے کیا اور پھر افتخار کیا۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، مگر کسی چیز کی تخلیق پر پروردگار نے افتخار نہیں کیا۔ زمین کا فرش بچھایا، اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ آسمان کا شامیانہ تنا، مگر اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ آفتاب و مہتاب کو روشن کیا، مگر اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ تاروں کی شمعوں کو روشن کیا، مگر اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ سبزوں کا مخملی فرش بچھایا، مگر اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ پھولوں کو مسکراہٹ کا سلیقہ بخشا، مگر اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ کلیوں کو چرتنے کی اداؤں سے مالا مال کیا، مگر اللہ نے افتخار نہیں کیا۔ کمال تو یہ ہے اس نے آدم کو پیدا کیا مگر فخر نہیں کیا، نوح کو خلق کیا مگر فخر نہیں کیا، ابراہیم کو پیدا کیا مگر فخر نہیں کیا، موسیٰ کی تخلیق کی مگر افتخار نہیں کیا، عیسیٰ کو پیدا کیا مگر فخر نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے 1,23,999 انبیاء کو خلق کرنے والا خالق کسی تخلیق پر افتخار نہیں کر رہا ہے، مگر اس نے جب ذات آخر کو بھیجا تو اس نے فخر کیا، اور اس طرح سے فخر کیا کہ پھر شاعر نے آواز دی، ہر تارے طلسمات حتم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات حتم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات حتم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر، ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ اس نے اس ذات کے اوپر افتخار کیا، جس ذات پر اللہ نے افتخار کیا اسے محمد اول کہتے ہیں، اور جس ذات پر محمد اول نے افتخار کیا اسے محمد آخر کہتے ہیں۔ کمال ہے اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، آج نہیں بلکہ نصف صدی سے زائد عرصہ گزر گیا اس عظیم الشان جشن کو مناتے ہوئے اور برپا کرتے ہوئے، مگر آج تک یہاں سے کوئی آواز نہیں آئی کہ ہم کب تک جشن مناتے رہیں گے، کب تک انتظار کرتے رہیں گے، کب تک دیدار کے لیے تڑپتے رہیں گے، وہ کب آئے گا۔ کسی کے عقیدے میں کوئی جھول نہیں پیدا ہوا، کسی کے عقیدے میں کوئی لغزش نہیں پیدا ہوئی۔ مولانا موصوف نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں انتظار کا سلسلہ بڑا طویل ہے، مگر ہم انتظار سے تھکتے نہیں ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، تھکتے وہ ہیں جنہیں انتظار نہیں ہے، پریشان وہ ہیں جو منتظر کا منتظر نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ انتظار کرتے ہوئے بھی آج تک تھکے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتظار میں جو لذت ہے، جو کیفیت ہے، جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، جو کیف ہے، جو متانت ہے، جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اور ہمیں عقیدہ یہ ہے کہ تنہا ہم ہی انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ میرا امام میری طرح بے قرار ہے، میرا امام میری طرح بے قرار ہے، خود منتظر ہے، اس کو بھی ایک انتظار ہے۔ مولانا فرمائیے اب یہاں سے آمادہ ہو جائیے، میرا امام میری طرح بے قرار ہے، خود منتظر ہے، اس کو بھی ایک انتظار ہے۔ تو میری نظر میں پردہ غیبت کا مسئلہ، اس کی نظر میں مرضی پروردگار۔ میری نظر میں پردہ غیبت کا مسئلہ، میری نظر میں پردہ غیبت کا مسئلہ، اس کی نظر میں مرضی پروردگار ہے۔ اور جب حکم پروردگار ہوگا تو وہ آئے گا، اور یقیناً آئے گا۔ آج وہ دور ہے ہماری نگاہوں سے، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ دیکھتا رہے گا۔
اس فرش کے اوپر جتنے افراد تشریف فرما ہیں جو دور دور تک کھڑے ہیں، یقینی طور پر امام حاضر کی نگاہ ان سب کے اوپر ہے۔ پروردگار اس جشن کے طفیل میں جملہ حاضرین جشن کی تمام تر حاجات شرعیہ کو پوری فرما۔ آئیے حضرات، بہت زیادہ وقت نہ میں لینے کا عادی ہوں نہ وقت کی ضرورت ہے۔ شعراء کرام کی فہرست بڑی خوبصورت ہے، اللہ اچھا رکھے شاہی میاں کو جنہوں نے شعراء کا یہ حسین گلدستہ سجا کے آپ کے حوالے کیا، اور اس شخصیت کو بھی سلامی پیش کی جائے جس نے اس عظیم الشان جشن کی بنیاد رکھی تھی۔ ابھی پروفیسر امیر حیدر صاحب کچھ ذکر کر رہے تھے بانی جشن کے حوالے سے۔ یقیناً آپ حضرات کے سامنے میں محرم علی شہرت کے سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ کل تھے آج نہیں ہے، مگر یقین مانے موت شخص کو آتی ہے، موت شخصیت کو نہیں آتی۔ موت آدمی کو آتی ہے، موت آدمیت کو نہیں آتی۔ موت انسان کو آتی ہے، موت انسانیت کو نہیں آتی۔ موت بشر کو آتی ہے، موت بشریت کو نہیں آتی۔ موت ذات کو آتی ہے، موت کردار کو نہیں آتی۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر یقینی طور پر وہ موجود ہیں، روحانی طور پر وہ اس جشن کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے، اور اپنے بچوں کو وہ مبارکباد بھی پیش کر رہے ہوں گے اور شاباشی بھی دے رہے ہوں گے۔ آئیے حضرات، سلسلہ مدحت کو شروع کیا جائے، اور ہمارا اور آپ کا دستور یہ ہے کہ ہم اپنی ہر مقدس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے فوراً بعد نعت حضور سرور کائنات سے کیا کرتے ہیں، اور سلسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج اپنی فہرست کا انتہائی مترنم شاعر آپ کے حوالے کریں اور نعتیہ کلام کے لیے درخواست کریں۔ اورنگ آباد سے تشریف لائے ہوئے مترنم شاعر محترم نوری اورنگ آبادی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت حضور سرور کائنات سے اس پر نور محفل کا آغاز فرمائیں۔ جناب نوری اورنگ آبادی آپ کی خدمت میں بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں آپ۔